وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. شیخ صاحب آج ایک دفعہ پھر اطلاعات ہیں کہ وزارت داخلہ کے مذاکرات ہو رہے ہیں, سعد رضوی کو بھی مذاکرات کے لیے لایا گیا ہے. کیا یہ درست ہے, اور اگر درست ہے تو کہاں تک بات پہنچی ہے, کل کیا ہوگا؟ دیکھیں تھوڑا سا ٹائم آج مجھ کو دیں گے. جی, یہ ملک جو ہے اس کا آئین قرآن و سنت کے آئین ہے. یہ لا الہ الا اللہ کے لیے بنا. ساری قوم ناموس رسالت کی غلام ہے, اور ساری قوم مسلمان نہیں ہو سکتا اگر ختم نبوت پر ایمان نہ ہو. اور جو آج جو کچھ ہو رہا ہے, یہ باتیں ہم نے کئی دفعہ ان احباب سے ڈسکشن کی ہے. سعد رضوی صاحب سے بھی میری 2-3 ملاقاتیں ہوئی, فون پہ بھی بات ہوئی. میں نے ان کو کہا کہ میں جمعہ ہفتہ کو بھی بات کروں گا, لیکن پاکستان ہے تو ساری دنیا کا اسلام کی دفاعی لائن ہے. پاکستان جو ہے اسلام کی دیوار چین ہے, چمن اسلامی ملک ہے. کس میں یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں, اور پاکستان کو اس لیے کمزور کرنے کی اندر سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے, اور پاکستان کے خلاف جو بین الاقوامی سوچے ہیں کہ پاکستان جو ہے کہ پاکستان دنیا کی اسلام کی سب سے بڑی فوج ہے, اور پاکستان کی اسلامی فوج پر دنیا کے سارے اسلامک ملکوں کے دفاع کی ذمہ داری بھی نافذ آتی ہے. اور جی ٹی روڈ پاکستان کی دفاعی لائن ہے. ساری کور پاکستان آرمی کی راول پنڈی سے شروع ہو جائیں ملتان بہاولپور تک اس جی ٹی روڈ پہ ہے. آپ کے کیا مطالبے ہیں؟ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, آپ جائیں. جو آپ سے بات طے ہوئی ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے, لیکن پاکستان کو عمران خان یرغمالی بھی نہیں بننے دیے گا. میں آپ کو بڑا واضح طور پر کہتا ہوں, آپ کا نقصان ہمارا نقصان ہے, ہماری فورسز کا نقصان بھی آپ کا اور پاکستان کا نقصان ہے. 4 پولیس والے شہید ہو چکے ہیں, 70 سے 80 لوگ پولیس والوں کو گولی لگ چکی ہے, اور یہ گولی کوئی اسکائی لیب سے نہیں آئی. یہ بھی جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے بھی بچے ہیں, ان کی بھی بہنیں ہیں, ان کی بھی بیوی ہیں, ان کی بھی مائیں ہیں, اور اگر آپ کا نقصان ہوتا ہے وہ بھی قوم کا نقصان ہے. 6ٹھی مرتبہ آپ پاکستان کے اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں, یہ آپ کی 6ویں باری ہے. آپ مجھے مطالبات بنوائیں جی. آپ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں, لبیک یا رسول اللہ کی بات کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. آپ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں, ہم بھی بات کرتے ہیں. فرانس کے ایمبیسڈر کی قرارداد ہم نے اسمبلی میں پیش کی ہوئی ہے, وہ آپ سے گھبرا کے یا حالات کے تقاضے سے وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں. آپ کیوں نہیں ہماری بات پر یقین کرتے؟ کیا کریں گے آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے؟ کروڑوں لاکھوں لوگوں کا اسکول, ہسپتال, سارا جی ٹی روڈ, آگے ہماری مہنگائی, اور آگے ہماری مفلسی, اور آگے ہمارے اکنامک کرائسس. شکر ہے سعودی عرب نے ہمیں 4 بلین کا پیکج دیا, اور ملک بھی پیکج دینے والے ہیں ان قریب. اور عمران خان بذات خود اقوام متحدہ میں عمران خان نے اسلام کا کیس لڑا ہے. عمران خان نے مگر شیخ صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ آج العالمین اکیڈمی کا آپ آج مجھ سے سوال نہیں کریں گے. آج اگر آپ سوال کریں گے تو میں چھوڑ دوں گا یہ پروگرام. میری قومی ذمہ داری ہے, میں عمر کے اس حصے میں ہوں, سال ہوں, 2 سال ہوں. میں قوم کو سچ بتا کے مرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اسلام کا لیننگراڈ ہے, قلعہ ہے. اس کو نقصان پہنچانا اسلام کی خدمت نہیں ہے. اور عمران خان وہ واحد آدمی ہے جس نے پہلی دفعہ 74 سالوں میں ریاست اور رحمت للعالمین اکیڈمی بنائی. وہ ریاست مدینہ کا اس ملک میں ایک پہلی دفعہ اس ملک کو ریاست مدینہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے, اس پر عمل پیرا ہے. اور آپ نے جو حالات پیدا کیے ہیں اس سے نہ آپ کو کوئی فائدہ ہوگا, الٹیمیٹلی
میں الٹیمیٹلی یہ کہہ رہا ہوں آپ کا بھی نقصان ہوگا, ہمارا بھی نقصان ہوگا. جو 4 پولیس والے شہید ہوئے ہیں, 80 زخمی ہیں, یہ پاکستان قوم کی فورسز ہیں. الٹیمیٹلی مجھے کل یہ رینجرز کو دینا پڑا ہے. کیوں دینا پڑا ہے؟ کہ پاکستان میں استحکام ہو جائے, پاکستان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں اور پاکستان میں معاملہ طے پا جائے. کیا پاکستان میں عمران دنیا میں اسلامی ملک اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں؟ عمران خان نے تسلیم کیا جی؟ نہیں کیا. مگر شیخ صاحب مجھے صرف اگر موقع دیں تاکہ قوم کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے, اگر ان کا جواب کہ آج ہوا کیا, پھر آج جو مذاکرات ہوئے وزارت داخلہ کے, اس مذاکرات کے بعد کیا کوئی بات بنی یا نہیں بنی؟ کل کیا وہ اسلام آباد آ جائیں گے, انہیں روکا جائے, کیا ہوا ہے آج جو آپ کے مذاکرات ہوئے؟ دیکھیں شاہ زیب, ابھی تک تو بات نہیں بنی. ہماری ایک ہی ان سے بات ہے کہ آپ سے جو معاملات ہمارے طے ہوئے ہیں ہم اس پر پیرا دیں گے. اسمبلی میں ہم فرانس کے خلاف, حالانکہ فرانس ہیڈ کر رہا ہے یورپی یونین کو, ہماری فائنینشیل کرائسس دیکھیں, اگر سعودی عرب یہ مدد نہ کرے اس وقت اور کچھ اور ملک جو مدد کرنے جا رہے ہیں, تو پاکستان کا غریب آدمی کووڈ سے اللہ نے اور عمران خان کی صلاحیتوں نے اس ملک کو بچایا ہے, لیکن غریب پہ مہنگائی کے اثرات ہیں, ہم اور مہنگائی میں دب جائیں گے. یہ اقتدار کا مسئلہ نہیں ہے. میری 15ویں منسٹری ہے, آج ہوں کل نہیں ہوں گا بھائی. منسٹریاں اہم نہیں ہیں. کالا کالا رسول اللہ, اللہ کا نبی, اور لبیک یا رسول اللہ اہم ہے, پاکستان اہم ہے. پاکستان کو نقصان پہنچانا اس ایجنڈے کے خلاف جاتا ہے. مگر پوری کوشش میں ہیں. مگر صاحب آج تو جو آپ سے بات چیت کی, لیکن آپ کو آخری لفظ پھر آپ سوال کریں. ہمارا, آپ نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم دونوں روڈ کھولیں گے, آپ اس میں عمل کریں. ہم اپنا وعدہ, افو بعہد اللہ افو بعہدکم, میں قرآن کو پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ افو بعہد اللہ افو بعہدکم, کہ اللہ آپ کے کیے ہوئے وعدوں کو, انسانوں کے کیے ہوئے وعدوں کو پاس رکھیں. اللہ آپ کے وعدوں کا پاس رکھے گا. آپ چلیں مسجد الرحمت للعالمین میں, وزیر داخلہ کو بھی آنا پڑے گا, آئے گا, ورنہ یہ حالات میرے بس سے بھی نکل جائیں گے. پھر قوم مجھے نہ کہے کہ میں قوم کو اعتماد میں لینے کے لیے, شاہ زیب میں 4 دن سے مسلسل پریس کانفرنس کر رہا ہوں, 4 دن سے ہر روز میڈیا پہ آ رہا ہوں یہ بات بتانے کے لیے, پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو اسلام کا قلعہ ہے, پاکستان ہے تو ایٹامک طاقت ہے, پاکستان ہے تو پاکستان پر جو پابندیاں لگنے کی سازش ہو رہی ہے مگر اس کا مقابلہ مجھے شیخ صاحب 4 دن میں یہ ہوا نا کہ آپ نے 3 دن پہلے بتایا کہ ان کے تمام ہم نے مطالبات مان لیے ہیں, سفیر والی بات نہیں ہو سکتی ہے, اور آپ نے وہ ساری باتیں بتائی. پھر کل اعلان کیا گیا کہ یہ وزیر اطلاعات کی طرف سے کہ دہشت گرد تنظیم ہے اور دہشت گردوں کی طرح ان سے نمٹا جائے گا, عسکریت پسند تنظیم ہے. آج پھر مذاکرات ہوئے, تو کیا مطالبہ تھا ان کا جو نہیں مانا گیا آج, اور کیا سعد رضوی سے براہ راست مذاکرات ہوئے ہیں آپ کی منسٹری کے, کیا ہوا ہے آج؟ دیکھیں ابھی ان باتوں کو رہنے دیں, میں جمعہ ہفتہ کو پھر سعد رضوی صاحب سے ملوں گا, بات کروں گا. میں نے ان سے فون سے بھی بات کی ہے, 3 ملاقاتیں بھی کی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک وہ اپنی بات پر قائم ہے, اور ہم ان سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ بھائی یہ بات خراب ہو جائے گی. دیکھیں آپ سیدھی گولی مار رہے ہیں پولیس کو اور رینجرز کے لوگوں کو, ان کے پاس تو لاٹھیاں, ٹیئر گیس ہے, انہوں نے وہی چلانی ہے. سو ہم اس فضا کو بہتر بنانے کے لیے آپ سے یہ جو آپ نے وعدہ کیا, اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہم دونوں سائڈیں کھول دیں گے, ٹریفک کھول دیں گے, آپ پہنچے مسجد الرحمت للعالمین, ہم اپنی بات پر قائم ہیں. اور اگر آپ اسی طرح بڑھتے چلے آئیں گے تو یقیناً آپ کو کسی جگہ روکا جائے گا. اس کے نتائج کی قومی ذمہ داری آپ پر بھی اتنی عائد ہوتی ہے جتنی ہم پر عائد ہوتی ہے. یہ میرا قومی فرض ہے کہ میں بطور وزیر داخلہ یہ کہوں کہ عمران خان نے جتنی لچک دکھا سکتے تھے انہوں نے دکھائی ہے, لیکن آپ بڑھتے چلے آئیں گے تو آپ کو روکا جائے گا.
تو شیخ صاحب اگر وہ ابھی مان جائے تو پھر وہ اور اس قلعدم کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اور اگر وہ ابھی مان جائے تو پھر وہ قلعدم نہیں رہیں گے، یہ بھی ہٹا دیا جائے گا، سعد رضوی کو رہا بھی کر دیا جائے گا، یہ سارے کے سارے باتیں آپ مان گئے ہیں؟ بہت ساری باتیں ان کی تقریباً ہم نے مانی ہیں، لیکن انہوں نے ہماری ایک بات نہیں مانی کہ وہ اپنے مرکز کی طرف جائیں۔ یہ عید میلاد النبی کے جشن میں انہوں نے یہ نکلے باہر، یہ جو انہوں نے جشن عید میلاد النبی کا جلوس لے کے نکلے اور راستے میں انہوں نے اس کو دھرنے میں تبدیل کر دیا۔ یہ باتیں جو ہیں، ہم بدمزگی کی میں باتیں نہیں کرنا چاہتا، میں اصول کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرانس کا امبیسڈر یہاں ہے نہیں، آپ اسلام آباد کیا کرنے آ رہے ہیں؟ اسمبلی میں ہم نے قرارداد پیش کی ہوئی ہے، ناموس رسالت آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، ختم نبوت پر آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو وزیر داخلہ ختم نبوت کا ایک مگر شیخ صاحب یہاں سے تو باتیں آگے نکل گئی نا، کیونکہ پرسوں تک آپ نے یہ بات کہی تھی کہ سعد رضوی کو رہا کرنا، پھر قلعدم کی بات واپس لینا، 350 لوگ ان کے رہا بھی کیے، اس کے باوجود پولیس والے شہید کر دیے گئے، انہوں نے ماضی میں بھی کیے تھے، پھر کل اعلان کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ عسکریت پسندوں کی طرح نمٹا جائے گا اور رینجرز 60 دن کے لیے آپ نے تعینات کر دی، مگر پھر آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں کہ ابھی بھی بات مان جائے، واپس چلے جائیں، تو سفیر کے علاوہ باقی ساری باتیں ماننے کو تیار ہیں؟ دیکھیں شاہ زیب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم ایک سیاسی حکومت ہیں، عمران خان نے جتنی لچک دکھانی تھی وہ دکھائی ہے، لیکن حکومت کے گلے پہ انگوٹھا رکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کرو۔ جو باتیں ہم نے آپ سے طے کی ہیں وہ طے ہیں، لیکن ہم کیسے یقین کریں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ آپ عمل نہیں کر رہے؟ آپ مسلسل بڑھتے چلے آ رہے ہیں، سارے علاقوں کو آپ متاثر کرتے چلے آ رہے ہیں، تو پھر گورنمنٹ نے تو اپنی رٹ قائم کرنی ہے نا جی۔ وہ گورنمنٹ کیا ہوگی جس کی رٹ نہیں ہوگی؟ مگر دنیا اس حکومت کو کیا کہے گی؟ اس عمران خان کی حکومت جو 10 دن سے عید میلاد النبی کے جلوس سے آپ نکلے ہیں، اب تک ہم ہر مرتبہ کوشش کر رہے ہیں، ہمارے آدمی شہید ہو رہے ہیں، پولیس شہید ہو رہی ہے، زیادہ پولیس میں اس کا ریئیکشن آ رہا ہے۔ مگر شیخ صاحب وہ ریاست کو سنجیدہ کیسے لیں؟ اختیارات نہیں دیے جو ہم سے مانگ رہے ہیں۔ مگر وہ جب بھی آئے ہیں اسلام آباد وہ کچھ نہ کچھ لے کے گئے ہیں اور اپنے ووٹر سپورٹر کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے گئے ہیں۔ پہلے وہ حلف میں تبدیلی چاہتے تھے، ہو گیا تو انہیں لا منسٹر کا استعفیٰ چاہیے تھا، وہ ہو گیا تو آسیہ بی بی کی رہائی جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ہوئی اس پر آ گئے وہ۔ اس کے بعد انہوں نے ایک قرارداد پیش کرنے کے لیے معاہدہ کر لیا، تو وہ بار بار آتے ہیں اور بار بار کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں اپنے سپورٹر کے لیے، تو اس دفعہ کیوں نہیں آئیں گے وہ؟ دیکھیں میری بات سنیں، حکومت کا کام ہے کہ وہ دے۔ یہ آپ نے جو کہا قرارداد میں نے تصحیح کرائی جناب، میں نے جمعے تک کی تھریٹ کی ان کو قومی اسمبلی میں، دکھائیں میری تقریر۔ آپ میرے وہ کلپ دکھا رہے ہیں جو میں نے 10-15 سال پہلے اور 20 سال پہلے کی باتیں کی ہیں، اس پر بھی میں قائم ہوں۔ میں اس بات پر قائم ہوں کہ اللہ کے نبی کے لیے اور ختم نبوت کے لیے، کالا کالا رسول اللہ کے لیے ہر مسلمان کا ایمان جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب اس سارے عمل سے سارے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور انڈیا میں دیکھیں ہمارے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، انڈیا کا سوشل میڈیا ہمارے خلاف کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، ساری دنیا میں ہماری گورننس کو اور ہماری گورنمنٹ کی رٹ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور اگر ہمارے مسئلے ہی اتنے سیریس نہیں ہیں جو طے ہونے والے ہیں، اس کے بعد تو پھر عمران خان ایک حد تک جا سکتا ہے نا، اس کے بعد تو عمران خان نے بھی اس چیز کا نوٹس لینا ہے۔ مگر شیخ صاحب میں پھر اس بات پر آ رہا ہوں، 14 اپریل کو آپ نے اعلان کیا تھا کہ انہیں قلعدم کر دیا گیا ہے، اب سپریم کورٹ میں ہم ریفرنس بھیجیں گے، ان کو تحلیل کیا جائے گا۔ 15 اپریل کو آپ نے اعلان کیا کہ کوئی قرارداد نہیں آئے گی، مگر 20 اپریل کو اسی تحریک لبیک کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا کہ قرارداد آئے گی، اور قرارداد آئی۔ تو وہ جب ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ اس دفعہ کیسے سنجیدہ لیں کہ جی آپ نے کل اعلان کیا تھا کہ دہشت گرد ہیں، دہشت گردوں کی طرح نمٹیں گے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر مطالبات سارے ماننے کو تیار ہیں فرانسیسی سفیر کے علاوہ؟ دیکھیں میرے ایک ساتھی نے یہ بات کہی ہے، میں دیکھیں اب آپ شاہ زیب صاحب وہی اپنی علی بات کا، آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھی کے خلاف بات کروں، وہ میرے ساتھی ہیں۔ مطلب مگر فواد چوہدری صاحب نے تو آج یہ بھی کہا کہ ان سے بات ہو ہی نہیں سکتی جب تک یہ پولیس والوں کو مارنے کے لوگوں کو حوالے نہیں کریں گے جنہوں نے پولیس کو مارا ہے، انہوں نے کہا ان سے نہیں بات ہو سکتی ہے فواد چوہدری صاحب نے۔ دیکھیں جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جمعے ہفتے کو پھر بات کرنے کے لیے تیار ہوں،
لیکن بات تبھی ہوگی جب یہ واپس چلے جائیں گے. میری ساتھ رضوی صاحب سے فون پر بھی بات ہوئی ہے, میری 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں, یہ بات آگے نہیں بڑھ رہی. جب نہیں بڑھ رہی تو وزارت داخلہ نے قوم کی حفاظت کے لیے, بچوں کی حفاظت کے لیے, پرائیویٹ پراپرٹی اور مال اور جائیداد کے لیے رینجرز کو پنجاب کی درخواست پر 60 دن کے لیے طلب کیا ہے, جہاں پنجاب کی حکومت چاہے ان کو استعمال کر سکتی ہے. اور وہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ملک میں کوئی ایسی فضا نہ پیدا ہو جائے کہ جو یہ سوچ رہے ہیں اس سے بالکل الٹ ہو جائے, لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. اور ساری عمر میں قوم کو ایک ریکارڈ بیان دلوا رہا ہوں. وزارت عارضی چیز ہے, آج ہے کل نہیں ہے. حکومتیں عارضی چیز ہیں. اس ملک نے رہنا ہے, اسلام نے قیامت تک رہنا ہے. اس اسلام اور پاکستان کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں امن ہو. اور سیاسی کھلواڑے میں ضروری نہیں میں نے زندگی میں دیکھا ہو کہ سیاسی, میں ان پر نہیں کہہ رہا, میں دوسری اپوزیشن پارٹیوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ سیاسی کھلواڑے میں اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کوئی کام بننے جا رہا ہے تو نہیں بننے جا رہا. آپ انتظار کریں الیکشن کا. مگر شیخ صاحب دیکھیں, اس ایشو کے اوپر میں لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو مگر اس ایشو کے اوپر تو آپ دیکھیے نا, جو 2017-18 میں ہو رہا تھا, جس طریقے سے سیاسی جماعتیں ایکٹ کر رہی تھی, چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا آپ ہوں, اس طریقے سے اپوزیشن نہیں کر رہی ہے. جس طریقے سے میڈیا اس وقت کوریج دے رہا تھا اس طریقے سے نہیں کر رہا ہے. مگر سوال یہ ہو رہا ہے کہ حکومت کی پالیسی کیا ہے. جیسے یہ کہنے کی باتیں, یہ کہنے کی بات ہے. شاہ زیب, میرے پاس ایز انٹیریئر منسٹر ساری ایجنسیز کی رپورٹ آتی ہے. شیخ صاحب کسی ایک سیاسی لیڈر کا بیان بتائیں جس نے کہا کہ ہم میرے کارکن کہہ رہے کہ تحریک لبیک کو جا کے جوائن کر لو. سیاسی لیڈر, مجھے میری بات سنیں شاہ زیب, ساری باتیں ٹی وی کے اندر آ کے میں اپنے کپڑے نہیں دھو سکتا. مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. میں ریلوے میں منسٹر ہوتا تو شاید جو آپ کہتے میں کہہ دیتا. اب میں اس ذمہ داری پہ ہوں, اس ذمہ داری کا میرا تقاضا ہے کہ میں وفا اور جفا میں اور دعا اور دغا میں ایک نقطے کا فرق ہے. ہم دعا لکھتے رہے, وہ دغا پڑھتے رہے. ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. میں محرم سے مجرم نہیں بننا چاہتا. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاملات اس جگہ پر نہ پہنچیں کہ واپسی نہ ہو. یہ مسجد رحمت للعالمین میں جائیں, جو ان کے مطالبات ان سے طے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ نہیں جاتے اور بڑھتے آتے ہیں تو اس کے نتائج کی پھر کوئی ذمہ داری نہ ہو. عمران خان اس ملک میں حکومت کی ریٹ قائم کرے گا, اس کے نتیجے چاہے کچھ ہی کیوں نہ نکلیں. مگر شیخ صاحب پھر کوئی ایک بات ہوتی ہے کہ قوم کو پیغام دینا ہے کہ جی ریاست نے ایک سنجیدہ فیصلہ کیا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دن ریاست کہے کہ ان کی تمام باتیں مان لی ہیں, اگلے دن کہے کہ یہ عسکریت پسند ہیں اور پھر انڈیا کے ایجنڈے پر ہیں اور انڈیا سے ان کو فنڈنگ بھی آ رہی ہے, اور پھر کبھی عاشق رسول نہیں ہے. کہہ دیا یار شاہ زیب, لوگوں کے منہ سے نکل جاتا ہے, میرے منہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. میں اس کی بھی معافی مانگنے ہوئے. وہ سارے مجھے کہتے ہیں کہ میں کمزور آدمی ہوں, میں مفاہمت پسند ہوں. ساری میری پارٹی مجھے کہتی ہے کہ میں بالکل ہی لیٹا ہوا وزیر داخلہ ہوں. ہاں جناب, میں مفاہمت پرست ہوں. میں نہیں چاہتا کہ بات آگے بڑھ جائے, اور اگر بات آگے بڑھی تو یاد رکھنا جو سڑکوں پر ہیں انہی کا نقصان ہوگا. تو شیخ صاحب یعنی اگر کل وزیر شیخ صاحب منہ سے نہیں نکلا, وزیر اطلاعات نے پاکستان اور اسلام کو نقصان پہنچے گا. شیخ صاحب منہ سے نہیں نکلا, وزیر اطلاعات نے باقاعدہ طور پر کابینہ کی میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس کی ہے, آج ٹویٹس بھی کیے ہوئے ہیں. تو یہ کابینہ کا فیصلہ نہیں تھا کل جب وہ بتا رہے تھے کہ ان کو ہم اب عسکریت پسند تنظیموں کی طرح ہی ٹریٹ کریں گے, یہ عسکریت پسند ہے. دیکھیں, میں بھی پرائم منسٹر صاحب کی ایڈوائس پر, میں ان کی ایڈوائس کا پابند ہوں. یہ میرا اخلاقی اور سیاسی فرض ہے کہ میں ان کے کہے کا اور ان کی ایڈوائس کا پابند ہوں, کیونکہ میں اس کے ساتھ آیا ہوں. میں نے عمران خان کے ساتھ جانا ہے, لیکن میرا یہ بھی فرض ہے کہ میں معاملات پر مٹی ڈالوں, معاملات پہ پٹرول نہ ڈالوں. اگر وہ لوگ دوسری پارٹی جو ہے وہ تیار ہی ہے پٹرول ڈالے تو پھر اس میں جلیں گے وہ. اگر غریب کا بچہ جلے گا تو مجھے دکھ ہوگا. میں 1970 سے اس کام میں ہوں. 1977 میں نے الیکشن لڑے ہیں. میں اس 50 سالہ تجربے سے آپ کو کہتا ہوں کہ الٹیمیٹلی تشدد سے کبھی کامیابی نہیں ہوتی. اور تشدد کی اگر میں تحریک آپ کو بتاؤں, پاکستان میں جس نے بھی تشدد کیا الٹیمیٹلی وہ ختم ہو گیا, اس کو پذیرائی نہیں ملی.
اور ایک سیاسی رول ادا کرے یہ تحریک لبیک. ہم نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے, اس کو ابھی بین نہیں کیا. اس میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, آزاد کشمیر میں لڑ رہے ہیں, پنجاب میں لڑ رہے ہیں, کراچی میں لڑ رہے ہیں, کنٹونمنٹ میں لڑ رہے ہیں. لیکن اگر یہ جنگ بڑھ گئی تو عمران خان کس حد تک جائے گا جی؟ الٹیمیٹلی he has to take the decision. Enough is enough. شیخ صاحب یہ آپ نے اپریل میں بھی کہا تھا اور وہ پھر آ گئے, آپ پھر یہی بات کر رہے ہیں, تو وہ سنجیدہ لیں آپ کو؟ دیکھیں اب آ گئے. میری تو خواہش ہوگی نا کہ خون خرابہ نہ ہو. شاہ زیب, اس ملک میں لوگ چاہتے ہیں کہ میں تلخ بات کروں, میں نرم ہی بات کروں. دیکھیں میں نرم سلیقے سے اور پارلیمانی زبان سے سمجھا ہی سکتا ہوں نا. میں کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتا. میں نے لاتعداد ان لوگوں سے میٹنگیں کی ہیں اور اس کا نتیجہ جو ہے, میں آخری اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مجھے اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے کہ یہ پہنچیں. جو باتیں وعدے میں نے ان سے کیے ہیں میں قائم ہوں. اسمبلی میں قرارداد گئی ہوئی ہے, فرانس کا ایمبیسڈر یہاں آیا ہی نہیں ہے, اور 54 ملکوں میں سے, اسلامی ملکوں میں سے کسی نے فرانس کے ایمبیسڈر کو نہیں نکالا, یا نکلنے پر مجبور نہیں کیا, یا مطالبہ نہیں کیا, یا ان کا ملک چھوڑ کے نہیں کیا. الٹیمیٹلی ہمارے ملک میں سارے ایمبیسڈر سیکنڈ لائن کے آنا شروع ہو گئے ہیں, تو مجھے ناظم الامور چلا رہے ہیں, کیونکہ وہ پاکستان کو کرائسس کا ملک سمجھ رہے ہیں. وہ پاکستان میں ہنگامہ آرائی دیکھ رہے ہیں, وہ پاکستان میں انسیکیورٹی دیکھ رہے ہیں. پھر اس گورنمنٹ کی ریٹ نے تو کہیں قائم ہونا ہے نا جی. تو شیخ صاحب اب اس میں قائم نہیں شیخ ہونا صاحب تو کیا کرنا ہے؟ سارا کا سارا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے یہ ایک معاہدے سے ہوا ہے جو آپ سے پہلے کا ہے. وہ آپ نہیں تھے اس وقت وزیر داخلہ, 16 نومبر 2020 کا, جس میں یہ وعدہ کیا گیا کہ 2 سے 3 ماہ کے عرصے کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کیا جائے گا. حکومت اپنا سفیر فرانس میں تعینات نہیں کرے گی, فرانس کی مصنوعات کا سرکاری سطح پر بائیکاٹ کیا جائے گا. اس میں دستخط ہیں اس وقت کے وزیر داخلہ اعجاز شاہ کے اور پیر نور الحق قادری کے. اب آپ کہہ رہے ہیں آج کہ آپ وزیر اعظم کے ایڈوائس پہ کام کر رہے ہیں. 2 وفاقی وزراء نے اس پہ دستخط کیے اور اس وقت کے ایک وفاقی وزیر فیصل واؤڈ آ کے بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو اس بات کا بتایا ہی نہیں گیا تھا, انہیں پتہ ہی نہیں تھا. اب یہ تو وزیر اعظم کے اوپر چارج شیٹ ہے کہ ان کے وفاقی وزراء بغیر ان کو بتایا کر دیتے ہیں. آپ بھی اس وقت کابینہ کا حصہ تھے, وزیر ریلوے تھے, وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ اس معاہدے کے تحت تو آپ نے بعد میں قرارداد پیش کی تھی. شاہ زیب واڈا ابھی کو میں نے بات کی ہے, اسے کہا کہ آپ نے غلط کیا ہے, نہیں کرنا چاہیے. میں کہہ ہی سکتا ہوں جو ہم نے دستخط کیے ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کی منظوری سے کیے ہیں. دیکھیں nobody can beat the experience. میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر وہاں دستخط نہیں کیے, ان سے ٹائم لیا, پرائم منسٹر سے منظوری لی, پرائم منسٹر کو 2 دفعہ. اور دیکھیں منسٹر کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے کہ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان یا ان کے ایم ایس کے ذریعے جو ہے بریگیڈیئر احمد عالم سے ان کو کہے جی کہ ایمرجنسی ہے. میں جب بھی کہتا ہوں ایمرجنسی ہے, پرائم منسٹر مجھے ٹائم دے دیتے ہیں. میں نے ایمرجنسی میں جا کے ان کو کہا جی یہ ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے, ہم نے اسمبلی میں قرارداد لے جانی ہے, اور انہوں نے اپروو کیا, پھر میں نے دستخط کیے. میں آپ کے پروگرام میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, باقی کسی اور کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اپنی جو بات ہے اس پر میں پیرا دوں گا, اگر پیرا نہیں دوں گا جو قوم میری سزا کا تعین کرے گی میں اس کے لیے تیار ہوں. سیاسی سزا میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ وزارتیں بہت معمولی چیز ہے. اللہ تعالیٰ میرے عیبوں پہ پردہ رکھے اور میری غلطیوں اور گناہوں کو معاف کرے. اس ملک کے لیے ساری قوم سوچے, چھوٹے جوان بچے سے لے کے صوم و صلات کے پابند سے لے کے میرے جیسے لوگ گناہگار بھی سوچیں کہ اس پاکستان کی زندگی اور پاکستان کے مسائل اور پاکستان کا امن و امان اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے. اس پاکستان کو ڈسٹیبل کرنا اسلام کی خدمت نہیں ہے, تو شیخ صاحب اسلام کو نقصان پہنچانا ہے. یعنی شیخ صاحب جو معاہدہ 2020 میں نومبر میں ہوا, اس وقت کے وزیر داخلہ اور نور الحق قادری صاحب تو ابھی بھی آپ کے ساتھ مذاکرات کا حصہ رہے, وہ بھی وزیر اعظم کی منظوری سے ہوا تھا. ایسا نہیں کہ وزیر اعظم لا علم ہے کہ ان کی کابینہ کیا کر رہی ہے. میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں شاہ زیب. دیکھیں مطلب آپ کابینہ میں تو تھے نا, وہ انہوں نے بھی کابینہ کی انفارمیشن دی ہے کہ کابینہ میں پچھلے 126 دیکھیں میں کابینہ میں بہت ساری باتیں آتی ہیں, نہیں آتی ہیں. میں نے جو معاہدہ کیا ہے ان کے ساتھ دستخط کیے ہیں, میں آپ کو ریکارڈ کرا رہا ہوں. وزیر اعظم عمران خان سے پوچھ کے اور ان کے ملٹری سیکرٹری نے پڑھا اور پھر میں نے ان سے اجازت لے کر یہ دستخط کیے ہیں. میں اس پر قائم ہوں. اور جو 20 اپریل کو آپ میری کالج لائف کی میں شیخ صاحب صرف آپ کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ تاکہ بڑی اگر آپ میری کالج لائف کی تقریریں اسلام کی
ایکسٹریمزم کی یا ایسی لاتے ہیں تو کالج میں جوان آدمی کہتا ہی ہے کہ بھئی یہ اس طرح ہے اور اس طرح ہے. شیخ صاحب وہ اس پروگرام میں نہیں چلائی گئی ہیں. شیخ صاحب وہ ابھی وہ اس پروگرام ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. شیخ صاحب وہ اس پروگرام میں نہیں چلائی گئی ہے. مگر میں پھر آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ یعنی کہ 14 اپریل کو آپ نے کہا کہ جی ان پہ پابندی لگائی جاتی ہے, 15 اپریل کو آپ نے کہا کہ کوئی جو ہے قرارداد نہیں پیش کی جائے گی, مگر جو 20 اپریل کو آپ نے ان کے پاس جا کے کہا کہ قرارداد پیش کریں گے, اور وہی وہ وزیر اعظم کے اجازت سے ہوئی, وزیر اعظم کی مرضی سے ہوئی تھی وہ ساری بات, آپ کے اپنا فیصلہ نہیں تھا وہ. میں بالکل جو میں نے دستخط کیے ہیں وزیر اعظم کی مرضی سے کیے, اور وہ قرارداد پیش کی ہے امجد نیازی صاحب نے, وہ اسمبلی میں موجود ہے. یہ کہہ رہے ہیں اس کو ڈسکس کریں, یہ بھی ہم تیار ہیں کہ اس کو اسمبلی میں اپوزیشن کو بھی کہیں گے, سب کو کہیں گے کہ ہم اس کو ڈسکس کرنے کے لیے. ایشو کوئی نہیں ہے, صرف میں سمجھ نہیں سکا کہ ایشو کہاں ہے. مجھے بعض کا شک پڑتا ہے کہ مسئلہ کوئی اور ہے اور پیش کسی اور طریقے سے کیا جا رہا ہے, اور الٹیمیٹلی اس کا نقصان عام آدمی کو ہونا ہے, غریب آدمی کو ہونا ہے, پاکستان کو ہونا ہے, اسلام کی سربلندی پر ایفیکٹ ہونا ہے کہ یار یہ ایک ایسا ملک ہے یہاں یہ 6ٹھی مرتبہ آ رہے ہیں جی, یہاں ہر روز ایک نئی چیز جو ہے, کل کوئی اور ایشو کھڑا ہو جائے گا. دیکھیں اب وہ کل کوئی یہاں اور ایشو کھڑا ہو جائے گا, یہ پھر کہیں گے کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں. اسلام آباد کو کیا سمجھا رہے ہیں انہوں نے, وہ کیا لندن کا ہائیڈ پارک بنا دیا, مگر شیخ صاحب کیپٹل ہے پاکستان کا بھائی. مگر شیخ صاحب جب 6ٹھی دفعہ آ رہے ہیں, اگر ایک پھلجڑی چلے گی تو اس کی نیوز جو ہے دنیا میں ہوگی. مگر شیخ صاحب جب 6ٹھی دفعہ آ رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بیرونی طاقتوں کے ایما پر ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. مگر جب پہلی دفعہ آئے تھے تو کہا گیا تھا میں اتنا بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا, شاہزیب ڈونٹ ٹریپ می, کہ بیرونی طاقتوں کے ڈونٹ ٹریپ می. مگر جب پہلی دفعہ بھارت کے تجربہ آپ سے بہت زیادہ ہے. میں نے نہیں کہا, آپ نے کہا ہے, آپ کی کابینہ کے وزراء بتا رہے ہیں کہ بھارت سے کیا ہوتا ہے اور کیا کام ہو رہے ہیں. میرے سے بات میری کریں, مگر آپ نے کہا نا بیرونی طاقت انتشار چاہتی ہے پاکستان میں. وزیر داخلہ کے ٹائم کی نہیں, مجھے پھر یہ بتا دیں. دیکھیں پاکستان کے خلاف, لسن میں جملہ بولتا ہوں, دنیا پاکستان میں اسلام دشمن قوتیں پاکستان میں عدم استحکام چاہتی ہیں. ہم ایک نیوکلیر فورس ہیں, ہم پہ سینکشن لگانا چاہتی ہیں تاکہ ہم خراب ہو جائے ہمارا غریب آدمی. دنیا میں واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ نوجوان ہیں. یہ دنیا میں سازشیں ہیں, لیکن ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے تمام اسلامی طاقتوں کو لے کے, تمام اسلامی گروپوں کو لے کے, تمام مکتبہ فکر کو ساتھ لے کے. آپ مجھ سے جو بیان دینا چاہتے ہیں میں وہ بیان نہیں دے سکتا. پاکستان کے خلاف سازشیں ہیں, لیکن ہمیں اتنی عقل ہونی چاہیے کہ امن کی طرف جائیں. اسلام امن کا گہوارہ ہے. اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کو کانٹا بھی چبھے تو اس سے نکالنا بھی جو ہے. سو ہمیں نبی کی تعلیمات کی طرف جانا ہے, خاتم النبیین احمد مجتبیٰ کی تعلیمات کی طرف جانا ہے. پولیس کی جان لینا بھی جو ہے مسلمان کی جان لینا ہے. مگر شیخ صاحب اگر دیکھیں میں یہ 6ٹھی دفعہ آئے ہیں شیخ صاحب, اگر دیکھیں پھر ریاست کو بھی اور سیاسی جماعتوں کو بھی اور تمام سیاسی لیڈران کو فیصلہ کرنا پڑے گا نا. 6ٹھی دفعہ آئے تو یہ بات ہو رہی ہے, پہلی دفعہ آئے تھے تب بھی پولیس پر تشدد کر رہے تھے, اس وقت بھی سوالات ہو رہے تھے, مگر اس وقت کہ وزیر داخلہ پر حملہ ہوا, اس وقت کے وزراء کو باقاعدہ طور پر اپنے ویڈیو بیانات جاری کرنے پڑے, اپنے مسلمان ہونے کے ثبوت دینے پڑے, اپنے عمرے اور حج کی تصاویر جاری کرنی پڑی, یہ ساری باتیں اس وقت کرنی پڑی. تو ریاست کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس قسم کے گروہ پچھلے 40-50 سال کی ہسٹری ہے کہ سپورٹ کر دیا جاتا ہے عارضی سیاسی فائدے کے لیے اور پھر ملک کا نقصان ہوتا ہے اور یہ کتنی بڑی لائبلٹی بنتے ہیں. یہ سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا نا. دیکھیں اس دفعہ عمران خان نے فیصلہ کر لیا, اس لیے میں ٹی وی پہ ہوں کہ انف از انف, اور میں کوئی ویڈیو نہیں دکھا رہا, ورنہ میں ان 6 مسلمانوں میں ہوں, 5 یا 6 میں, جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت میں نماز پڑھی ہے. روزہ رسول کے اندر اور خانہ کعبہ کے اندر جب عراق اور وار تھی ایران کی, تو مجھے خانہ کعبہ کے اندر جب میں اندر عبادت کر رہا تھا, اکیلا میں انچارج تھا گلف وار کا, وہ مجھے کعبہ کے اندر چھوڑ کے ہی کعبہ کے دروازے کے اندر بھول گئے. سو سارے دن ہی میں شام تک مغرب تک وہاں جو بھی میرے لیے مسئلہ تھا. سو یہ سعادت ہے کہ اللہ نے مجھے ان 6 بندوں میں پیدا کیا جنہوں نے ختم نبوت کی چھت پہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی اور وہ سیڑھیوں سے گزرا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سیڑھیاں ہیں. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ تشدد اسلام کا ہتھیار نہیں ہے, عدم تشدد اسلام کا ہتھیار ہے,
اور مذاکرات اسلام کا ہتھیار ہے، اور ہم سارے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی جانوں کی حفاظت کرنی ہے، مگر شیخ صاحب دیکھیں لوگوں یہ کی بھی سہولت کرنی ہے۔ 15 دن سے ساری جی ٹی روڈ بند ہے، سارا کاروبار بند ہے، بچے سکول نہیں جا رہے، سو یہ ساری باتیں، مگر شیخ صاحب یہ بھی المیہ ہے ساری نا، باتیں مگر شیخ صاحب یہ بھی ایک المیہ کس پیدا چیز نہیں ہو کا گیا اس ملک میں کہ 97% اس ملک میں مسلمان ہیں، اور مسلمان صحیح ہونے ہے۔ کے لیے تو بنیادی عقیدہ ہے آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی رسالت اور ختم نبوت، مگر اس کے باوجود چاہے اس ملک کا وزیر داخلہ ہو، اس کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ وہ کتنا بڑا مسلمان ہے، ملک کے وزیر اعظم کے لیے بتانا پڑتا ہے وزراء کو وہ کتنے بڑے مسلمان ہیں اور انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے، گواہیاں لوگوں کو دینی پڑ رہی ہیں اپنی، تو اس کا مطلب ہے نا کہ انہوں نے یہ ماحول پیدا کر دیا ہے، اور کچھ ہماری اپنی پالیسیز کی وجہ سے یہ ماحول پیدا ہو گیا ہے جس سے ہمیں جان چھڑانی ہے۔ کیوں ہم اللہ کو جواب دیں یا انہیں جواب دیں کہ سب کو بتانا پڑ رہا ہے ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں اور ہمارا کیا ایمان ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، مسلمان کا ایمان ہے۔ دیکھیں عمران خان نے جو اقوام متحدہ میں تقریر کی ہے اور رحمت اللہ اکیڈمی کے لیے جتنا بڑا فنڈ رکھا ہے، مسلمان کا ایمان ہے ترقی، تنزلی، بیماری، صحت، نفع، نقصان، زندگی، موت، یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ جس کا یہ ایمان نہیں وہ بھی مسلمان نہیں۔ لیکن دنیا کو ہم جس طرف لگا رہے ہیں، دنیا میں اتنا شعور نوجوانوں کو ہونا چاہیے کہ سمجھے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، اتنے دنوں سے یہ کرینے لے کر، آپ دیکھیں نا کرینے لے کے نکلے ہوئے ہیں، سارے پاکستان سے لوگوں کو اپیل کر رہے ہیں کیا جی آپ کوئی خدا نہ خواستہ اسلام آباد جو ہے یہ اسلامی پاکستان، اسلامی جمہوری پاکستان جس کا آئین قرآن و سنت ہے، اس کا دارالحکومت ہے، آپ اس پہ چڑھائی کرنے جا رہے ہیں، تو پھر جو نتیجہ ہوگا اس دفعہ وہ نہیں ہوگا جو آپ سوچے بیٹھے ہیں۔ مرشد صاحب آپ نے کہا کہ عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے، تو میں پوری کوشش کر رہا ہوں، میں نہ ڈرا رہا ہوں نہ دھمکا رہا ہوں، لیکن ریاست اپنی رٹ کو قائم رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کرے گی، اور میری ان سے یہی درخواست ہے کہ یہ واپس جائیں، ہم ان کی ساری باتیں ماننے، سننے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ اپنی بات پر قائم ہی ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ پھر تو شیخ صاحب اگر یہ واپس چلے گئے تو پھر نہ یہ دہشت گرد ہوں گے، نہ ان کی کوئی بیرونی فنڈنگ کا معاملہ ہوگا، نہ انتشار، یہ جتنی بھی باتیں ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اس کی بات چھوڑ دو یار، بار بار شیخ صاحب کابینہ کے بعد وزیر اطلاعات کی بات، نے یہ کہہ دیا، میں معافی مانگ لیتا ہوں، اس کی بنیاد پر میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ سب پھر تو وہ مجھ سے ویسے ہی خفا ہو جائے گا کہ میں نے اس کو ڈسکس کیا، آپ بار بار اس کا سوال کریں، شیخ صاحب مجھ سے میرا سوال کریں، میں آپ یقین کیجئے میں شخص کا سوال نہیں کر رہا ہوں، بھرپور کوشش ہے، میں تو کابینہ کے فیصلے کا سوال کر رہا تھا۔ آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ میں ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی بھرپور کوشش سے ہم اتنی دفعہ ان سے مل چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں یہ مسئلہ حل ہو، لیکن عمران خان پھر کہاں تک جائے گا جی؟ بالآخر وہ ریاست کی رٹ کو قائم کرے گا، اور اس کی ریاست کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے جو وزارت داخلہ کو حکم دے گا اس پر عمل کرنا ہمارا فرض ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا 5 دفعہ پچھلی دفعہ جب واپس بھیجا گیا ہے تو 6ٹھی دفعہ بھی آ رہے ہیں اور بار بار واپس آئے ہیں، تو آپ اس دفعہ انہیں واپس بھیج دیں، کیا گارنٹی ہے وہ واپس نہیں آئیں گے؟ یہ تو ایسے ہی کہہ رہے، ان کی کوئی گارنٹی نہیں وہ 7ویں مرتبہ پھر آ جائے، اسی لیے میں کہتا ہوں ابھی تو چلے جاؤ نا، تو آپ نے یہ رستہ دیکھ لیا پھر آ جانا 7ویں 8ویں مرتبہ، میں نہ ہی ہوں تو شیخ صاحب 5 دفعہ بھی ایسے ہی واپس بھیجا گیا ہے، کچھ نہ کچھ انہیں دے کے، آپ نے رستہ دیکھ لیا، 5 دفعہ بھی ایسے ہی بھیجا گیا ہے انہیں کچھ نہ کچھ دے کے، کبھی استعفیٰ دے کے، کبھی قرارداد کی گارنٹی دے کے، اس دفعہ بھی آپ بھیج دیں اور آپ کہہ رہے ہیں 7ویں دفعہ کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ شاہ زیب صاحب اس وقت تو میں عمران خان کے بہاف پہ ساری قوم کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھرپور کوشش کر لی ہے۔ جس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں عمران خان اب ان کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، معاملات اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اللہ ان کو اور ہمیں ہدایت دے اور ہم مل کر اس ملک کو اور اسلام کے قلعے کو مضبوط کر سکیں اور آگے لے جا سکیں، اور جو ہمیں یا انہیں غلط مشورے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور کل اسلام آباد آئے تو کیا ہوگا شیخ صاحب؟ آپ کا خیال ہے کہ میں اتنا بولا ہوں کہ آپ کو ابھی بتا دوں گا؟ آنے دیا جائے گا؟ اسلام آباد آئیں گے تو اللہ بہتر کرے گا۔ آنے دیا جائے گا؟ میں یہ نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا، آپ مجھ سے ایسے مشکل سوال پوچھ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا آنے دیا جاتا ہے، رستے میں روکنے کی کوشش پوری کی جائے گی۔
بہت شکریہ. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. صورتحال پر تفصیلی انٹرویو آپ نے سنا.